مفتاح اسماعیل صاحب، بجٹ آ گیا 10 جون کو، لیکن اس کے بعد آفٹر شاکس کہہ لیں بجٹ کے، اور سرپرائزز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے. آج بھی جو سپر ٹیکس کا فیصلہ ہوا اس کے بعد مارکیٹ 1665 پوائنٹس مائنس بند ہوئی ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ میں بہت سارے اہداف ایسے رکھے گئے تھے جو کہ ریئلسٹک نہیں تھے اور جس پر IMF کو اعتراض تھا وہ تبدیل کرنے پڑے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور بلکہ سابقہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ تیسرا بجٹ دے دیا آپ نے 2 ماہ میں. جی دیکھیں، سابقہ حکومت کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ ہم کو ڈیفالٹ کے نہج پہ چھوڑ گئے تھے، دیوالیہ پن کے نہج پہ چھوڑ گئے تھے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف کے مشکل فیصلوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے اور دیگر جماعتوں کے قائد کے مشکل فیصلوں نے ہم سے ہم نے اس دیوالیہ پن کو بچایا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. تو ان کو تو کم از کم تھوڑے عرصے تک خاموش رہنا چاہیے، معیشت پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، جتنا ڈیفیسٹ وہ چھوڑ کے گئے تھے. اب جہاں پہ ہم نے دیا تھا بجٹ، ہم نے 52 ارب روپے کا پازیٹیو پرائمری بیلنس کہا تھا، وہ اس پہ تو ہماری IMF سے ایگریمنٹ تھی، لیکن 2-3 چیزیں ہم نے کہی تھی جس کو IMF نہیں مانا. مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال 200 ارب روپیہ GIDC میں جمع کریں گے جو کہ ایک کورٹ کیس حکومت جیت چکی ہے 480 کا. ہم نے کہا تھا اس میں سے 280 جمع کریں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہم مانتے، تو 30 ارب پہ فیصلہ ہوا. تو 170 ارب کا مجھے گیپ کہیں سے پورا کرنا 230 ہو گیا. ہاں، تو 170 کا گیپ کہیں سے پورا کرنا پڑا. ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ 800 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا، صوبوں کا سرپلس ہوگا، وہ میں کہا تھا 750 مانے، تو 50 ارب روپے کا وہ ایک گیپ ہو گیا. ایسے ایک اور گیپ ہوئے. تو یہ سب چیزوں کو گیپ فل کرنے کے لیے پھر ہمیں کچھ ٹیکس اور لگانے پڑے. تو 2% تو ہم رکھ چکے تھے اس وقت سپر ٹیکس، اس کو ہم 30 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی والی کمپنی پہ بجٹ میں آپ نے 2% ٹیکس رکھا تھا. جی ہاں. تو اس کے اوپر ہم کو 2% اور لگانا پڑا، تو وہ 4% ہو گیا. اور پھر چند خصوصی کمپنیز انڈسٹریز جنہوں نے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے پیسے کمائے ہیں پچھلے سال، ہم نے ان کے لیے 1 ٹائم ٹیکس لگایا ہے، اور 4% بھی 1 ٹائم ٹیکس ہی ہے. 1 ٹائم ٹیکس لگایا تاکہ اس سال کا بجٹ خسارہ کم ہو. جب ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں، اور خان صاحب سے زیادہ خود مختاری کے آج کل لیکچر کون دیتا ہے ماشاءاللہ سے، تو جب خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ہر جگہ پہ قرض لینے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ پیکیجز مانگ رہے ہیں یا ڈسکاؤنٹ، تو پھر خود مختاری کس چیز کی؟ تو خود مختاری جب ہی ہوگی نا جب ہم اپنے ملک کا کم از کم اخراجات پورے کریں. میں چاہوں گا اسپیسیفکلی سپر ٹیکس پہ آگے جا کے بات کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا IMF سے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے، کسی چیز پہ آپ ان کو کنونس نہیں کر سکے، منا نہیں سکے؟ کیونکہ آپ تو یہ تنقید کرتے تھے یا نااہل لوگ ہیں جو IMF سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں گزری ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ کا نقطہ نظر انہوں نے مانا ہو اور پاکستان کو اس میں رعایت دی ہو یا کنسیشن دیا ہو. کوئی ایک معمولی سی چیز پہ بھی نہیں کنونس کر سکے. دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں سچ مچ سمجھتا تھا کہ IMF کی بات ایک دم درست ہے. پیٹرول کی سبسڈی میں سمجھتا تھا بالکل نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ پیٹرول کی سبسڈی ہم ملک افورڈ نہیں کر سکتا تھا، ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا. بجلی کی سبسڈی بالکل نہیں دینی چاہیے تھی. پچھلے سال ہم نے 1500 ارب روپیہ بجلی کی سبسڈی پہ خرچ کیا، 1500 ارب روپیہ. ٹھیک ہے، ہم نے اس سال ٹیرف ڈیفرینشیل سبسڈی جو پچھلے سال 600 ارب دی تھی، ہم نے اس سال لکھی کہ ہم 225 ارب دیں گے. IMF نہیں مانا. وہ ہم نے 4-5 دن بحث کری، اس کی راتوں تک بحث کری اور ان کو سمجھایا کہ نہیں ہم 225 میں بند کر کے دیں گے. سارے سال کے ٹیبل بنا کے دیے. اسی طرح ہم نے PDL کے اندر کہا کہ ہم PDL اس طرح کریں گے. IMF نہیں مان رہا تھا، ہم نے اس کو اس بات پہ قائل کیا کہ نہیں ہم PDL اس طرح کر لیں گے. وہ چاہ رہے تھے کہ یکمشت میں 30 روپے ایک ساتھ بڑھا لوں 1 جولائی کو یا 15 جون کو. میں نے وہ نہیں بڑھائے. تو کہیں کہیں وہ ہماری چیز مانے ہیں، کہیں کہیں ہمیں وہ چیزیں ماننی پڑی ہیں جو بڑے مشکل فیصلے ہیں، جس کو سخت فیصلے کہتے ہیں، لیکن کیے ہیں ہم نے سخت فیصلے. تو بیسیکلی گیون کیا ہے، بہت حد تک گیون کرنا پڑا ہے، کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جتنی ان کی کنڈیشنز تھی ہم نے مانی ہے، اور اگر مزید کوئی کنڈیشن نہیں آتی تو پھر IMF پروگرام دیکھیں میری بات سنیں. جو سے میں نے آپ کے سامنے گزارش کری کہ ہم نے جو ان کو قائل کیا ہماری بات پہ کہ PDL پہ ہماری بات پہ وہ قائل ہوئے، اسی طرح وہ ہماری بات پہ قائل ہوئے پاور سبسڈیز کے اوپر، دیگر چیزوں پہ. ٹھیک ہے، لیکن GDC پہ ہم قائل نہیں کر سکے، تو اس کے ہم کو پیسے اور لگانے پڑے. پھر ہم کیسے پیسے لگاتے ہیں، کس طرح ٹیکس بڑھاتے ہیں، وہ ہمارا ثواب دید تھا. اب میں چاہتا مثال کے طور پہ تو میں کنسمپشن کے اوپر ٹیکس لگا دیتا. اگر 17 سے جگہ 18% کر دیتا میں سیلز ٹیکس، تو آج لیکن آپ ایک ریلیف دینا چاہ رہے تھے کہ جس کی تنخواہ ماہانہ 1 لاکھ تک ہو وہ اب نہیں دے سکتے، اب صرف رعایت ہوگی جو ان کی تنخواہ ماہانہ 50,000 تک. بلکہ آپ تو چاہتے تھے وہ ریلیف ہائر بریکٹس تک بھی. بالکل، میں چاہتا تھا کہ 1 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں لیں.
پچھلے دور میں 5% ٹیکس لیا جاتا تھا، 50,000 سے 1 لاکھ تک 5% ٹیکس لیتے تھے، ہم نے اس کو 2.5% کر دیا کہ 2.5% ہوگا، 50,000 سے 1 لاکھ تک صرف 2.5% ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا میں وہ بھی کم کرانا چاہتا تھا، اور میں آپ کو سچ بتاؤں میں نے ان سے آرگیومنٹ کی کہ دیکھو اس آدمی کا اگر 2.5% یعنی کہ 1,200 روپے بھی کٹتے ہیں نا تو اس کی انکم میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر کوئی امیر آدمی کے کروڑوں روپے بھی کٹ جائیں تو اس کے بچوں کے دودھ کے فرق نہیں پڑتا. پرسنٹیج وائز وہ بڑا نمبر بن جاتا ہے. تو میں یہ اور میں نے اس لیے 2.5% پر لے آیا. لیکن آپ یہ بات آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے اگریمنٹ کیا تھا، اور وہ میں اگریمنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں، جو پی ٹی آئی نے اگریمنٹ کیا تھا اس کے حساب سے اگلے سال 329 ارب روپے آنا چاہیے تھا یہ پرسنل انکم ٹیکس پہ. ہم نے جو کیا ہے اس کے حساب سے 233 ارب روپے آئے گا. تو 100 ارب روپے ہم نے پی ٹی آئی کے اگریمنٹ سے کم ٹیکس کیا ہے. 233 ارب روپے اکٹھا کریں گے آپ سے. ہاں، اور جو سلیبز میں تبدیلی کی گئی ہے. جی، اور 233 ارب روپے ٹوٹل کریں گے. پچھلے سال 200 ارب ہوئے تھے، اس بار 233، تو 15% تو ٹیکس انکم ہی بڑھ گئی ہے نا. پی ٹی آئی اگریمنٹ کر کے گئی تھی آئی ایم ایف سے، اس کے حساب سے 329 ارب روپے ہونے 329. اچھا یہ 1 لاکھ سے جو 2 لاکھ کی آمدنی ہے اس پر بھی آپ نے ٹیکس بڑا کم کر دیا تھا، اب وہ 10% ہو گیا ہے، پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا الٹا. جی 10% 12% ہے. 12%. مطلب 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی جو تنخواہ والے لوگ تھے پہلے تو وہ 5% ٹیکس دے رہے تھے، اب ان کا 12% ہو جائے گا. پہلے وہ چھوٹے چھوٹے بریکٹس تھے 7.5 اور ایسا 10 تھا، 5 سے 50 ہزار روپے کے بریکٹ تھے، اب بڑے بریکٹ. 12% ان کی تنخواہ پر ہوگا. اب میرے خیال سے 1 سے 3 لاکھ کا ایک ہی بریکٹ ہے. یہ بھی ہم مڈل کلاس نہیں کہہ سکتے، لوور مڈل کلاس ہی ہوا نا. لاکھ روپے پاکستان کے اندر یہ مڈل کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس ہے چلے پاکستان کے اندر، لیکن پھر بھی ان کو دیکھیں شہزاد بھائی، یہی بات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہی بات وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک دم جس نہج پہ کھڑا تھا ڈیفالٹ کے، ہم کو بچانا تھا، شیئرڈ سیکریفائس تھی. میں نے دیکھیں جو ہم نے نہیں کیا، میں آپ کو بتا، اگر ہم 1% سیل ٹیکس بڑھا لیتے میرا سارے مسئلے ختم ہو جاتے. آج مارکیٹ کریش نہیں ہوتی اور کوئی وہ جو ہمارے اوپر آنسلوٹ آیا نہیں آتا، لیکن ہم نے نہیں بڑھایا، ہم نے انکم ٹیکس بڑھایا. سپر ٹیکس پہ بات ہی نہیں کر رہا جس کی وجہ سے مارکیٹ گری. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس نے 70,000-80,000 روپے کمانا ہے وہ بھی ٹیکس دے گا، جس کو آپ چھوٹ دینا چاہ رہے تھے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا تھا، میرے شو میں ہی کہا تھا، بیگرز کانٹ بی چوزرز. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں میری بات سنیں، یو ہیو ٹو اینڈ سیریسلی اف یو تھنک اباؤٹ دس، اگر آپ 5-5 ہزار ارب روپے کے صاحب کی حکومت میں کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے ڈیفیسٹس کر کے گئے، تو پھر یو آر فورسنگ دا کنٹری ٹورڈز بیگنگ نا. پھر یو آر فورسنگ دا کنٹری کہ جس دن فائنانس منسٹر بنو دوسرے دن واشنگٹن ڈی سی جاؤ، ان کو بولو یہ پیکج دو، تیسرے دن ریاض چلے جاؤ یہ پیکج دو، چوتھے دن دبئی چلے جاؤ یہ پیکج دو. یہی ہو رہا ہے نا. تو اگر آپ سے اس کو ہٹنا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ ٹیکس دینا پڑے گا. بٹ تو ٹیکس دو، ٹیکس دی ہے. میں نے چہرہ بدل گیا ہے، عمران خان کی جگہ چہرہ شہباز شریف اور آپ کا آ گیا، لیکن باتیں سیم ہیں. فرق ہے. شہباز شریف کے بچوں کی کمپنیاں جو ہے وہ 10% زیادہ ٹیکس دیں گی، مفتاح اسماعیلی کی کمپنی 20 کروڑ روپے زیادہ ٹیکس دے گی. تو ہم پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو دیوالیہ والے کامنٹ آپ کر رہے ہیں، میں چاہوں گا میں وہ آپ کو سناؤں گا کہ عمران خان بھی اس بارے میں کیا کہتے تھے. لیکن اب مجھے ذرا سپر ٹیکس کے حوالے سے بتائیں، یہ بینکنگ سیکٹر پہ بھی ہوگا کیونکہ کنفیوژن ہے. جی بینکنگ سیکٹر پہ بھی ہے، شوگر پہ بھی ہے. جی صحیح. اور یہ ون ٹائم ہے کیونکہ میں نے جتنی بھی بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی ہے وہ کنسرن شو کر رہے ہیں کہ کیا پتہ یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے ٹیکس. ون ٹائم ہے بھائی، ون ٹائم ہے. یہ پراپرلی فائنانس بل میں لکھا ہوگا ون ٹائم ٹیکس لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس سے جو کمپنیز آلریڈی ٹیکس دے رہی تھی ان کا 29% سے ٹیکس ہو جائے گا 39%، جو آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. جی ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس سیکٹر میں جو 13 سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں جن پہ سپر ٹیکس 10% لگے گا. لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ تو وہی طبقہ ہے جو پہلے بھی ٹیکس دیتا تھا. آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 2,000 ارب روپے کا ٹیکس لگایا گیا ہے، وصول نہیں کر سکتے، ایویڈ ہو جاتا ہے. ان سیکٹرز کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا گیا جس میں ہول سیل ہے، ریٹیل ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے؟ ایکویٹیبل ٹیکس آپ نے مجھے پتا ہے ریٹیل پہ فکس ٹیکس لگا دیا، ایکویٹیبل ٹیکس کیوں نہیں لگا؟ میں آپ کی گزارش کرتا ہوں، پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ دکانیں ہیں ریٹیل ہول ملا کر، ٹھیک ہے، اس میں بہت کم ٹیکس جمع ہوتا ہے، 5 ارب روپے جمع نہیں ہوتا. ہم اس بار اس پہ 40 سے 45 ارب روپے جمع کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ کی اللہ کی مہربانی سے. 3,000 روپے سے لے کے 10,000 روپے تک فکس ٹیکس لگایا ہے. ان لوگوں نے دکانوں نے کبھی پیسے نہیں دیے تھے ٹیکس کے، ان کو پریشانیاں بھی بہت ہوتی تھی. ہم سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے فرسٹ ٹائم. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک سونے کی گولڈ کی شاپس کی. 30,000 کہتے ہیں دکانیں گولڈ کی ہیں، 22 دکانیں صرف ہم سے آن لائن ہم سے وہ کری ہوئی ہیں رجسٹرڈ. 30,000 روپے سے 22 جن کی ایوریج سیل 4,000 روپے کی ہے. مجھے بتائیں کہ کون سے گولڈ کی دکان کی ایوریج سیل 4,000 روپے ہوتی ہے؟ کروڑ زیادہ کی روز کی سیل ہوتی ہے. ہم نے 30,000 دکانیں جو کہ 300 اسکوائر فٹ سے کم ہوں گی اس کے اوپر ہم نے 40,000 روپے فکس انکم اور سیلز ٹیکس کر دیا. ہم نے 17% سیلز ٹیکس جو سونے کے ہار اگر آپ خریدتے ہیں نیکلس خریدتے ہیں
یا کوئی 5 کیرٹ کی ہیرے والی انگوٹھی خریدتا ہے تو اس کو سونے کی انگوٹھی خریدتا ہے تو 17% سیل ٹیکس تھا، ہم نے 3% سیل ٹیکس کر دیا، تو ہم نے آسانی بھی کر دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو ٹیکس لگا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 40,000 روپے ان سے ہم فکس ٹیکس لیں گے، یہ بھی ان کی انکم سے تو مطابقت نہیں رکھتا نا۔ دیکھیں میری بات سنیں، جو شخص کبھی ٹیکس ہی نہیں دے رہا تھا اس کو نیٹ میں لے کے آئے، اور یہ ٹیئر 2 کلاس ہے۔ ٹیئر 1 جو 300 اسکوائر فٹ سے بڑی دکان ہے، جو بڑی دکانیں ہوتی ہیں جن کا ہم نام جانتے ہیں، وہ دکانیں ساری سیل ٹیکس کے نیٹ میں آئیں گی اور ان سے 3% سیل ٹیکس لیا جائے گا۔ اب پاکستانی عوام جو ہے وہ گولڈ کے اوپر جب 17% نہیں دے رہی ہے ٹیکس، تو میں 3% لے لوں، کم از کم ٹیکس تو جمع ہو۔ لیکن جتنا ان کا پروفٹ ہو رہا ہے، ہر شخص کی انکم کو ٹیکس ہونا چاہیے، اور ہر سیکٹر میں وہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ برابر ہونا چاہیے، یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے نا، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ سے کما رہا ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو یا کوئی دکان چلا رہا ہو۔ دیکھیں میری بات، اس وقت جو ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس 29% ہے، پرائیویٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ 35% ہے، بینکوں کے اوپر 35 ہے، 39 ہو گیا، 4% سپر ٹیکس لگا کے، بہت سارے مختلف ٹیکس ہیں، ریٹ کے اوپر الگ ٹیکس ہے، میوچل فنڈز کے اوپر الگ ٹیکس ہے۔ ابھی تو اس وقت تو میں فائر فائٹنگ کر رہا تھا، لیکن میں آپ کو اگلے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ ٹیکس ریٹ بھی یونیفارم کر کے دکھاؤں گا۔